بسم اللہ الرحمن الرحیم وأما تقسیم المصنف ولا يصح على مذهب الحكماء قطعا لأن التصديق عندهم هو الحكم وحده لا التصور الذي معه الحكم ولا على مذهب الإمام أيضا وبيان ذلك أن حاصل ما ذكره المصنف أن أحد قسمي العلم هو إدراك غير مجامع للحكم والقسم الثاني هو إدراك مجامع للحكم ويرد عليه أن تصور المحكوم عليه وحده إدراك مجامع للحكم فيلزم أن يخرج عن القسم الأول ويدخل في الثاني فيكون تصور المحكوم عليه وحده تصديقا وكذا يكون تصور المحكوم به وحده تصديقا آخر ويكون تصور النسبة المقارن للحكم تصديقا ثالثا ويكون مجموع هذه التصورات مقارنة للحكم تصديقا رابعا ويكون كل اثنين من هذه التصورات تصديقا آخر فيرتقي عدد التصديقات في مثل قولك الإنسان كاتب على مقتضى تقسيمه إلى 7 ويكون الحكم في كل واحد منها خارجا عن التصديق مجامعا له ولا يكون تقسيمه منطبقا على شيء من المذهبين بل لا يكون صحيحا في نفسه لأن التصديق على هذا التفسير يكون مستفادا من القول الشارح ويكون ما يجامعه ويقترن به عن الحكم مستفادا من الحجة وهذا باطل ومنهم من قال معنى هذا التقسيم أن الإدراك إن لم يكن معروضا للحكم فهو القسم الأول وإن كان معروضا له فهو التصديق وحينئذ لا يلزم أن يكون تصور المحكوم عليه وحده ولا تصور المحكوم به وحده ولا مجموعها معا ولا أحدهما مع النسبة الحكمية تصديقا لكن يلزم أن يكون مجموع التصورات الثلاث تصديقا لأنه إدراك معروض للحكم بل يلزم أن يكون إدراك النسبة وحدها تصديقا لأن الحكم عارض له حقيقة ويلزم أيضا أن يكون الحكم خارجا عن التصديق عارضا له. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق حاضر ہے. آج کے سبق میں میر صاحب ماتن کی بیان کردہ علم کی دونوں قسموں کو غلط ٹھہرائیں گے کہ آپ نے جو علم کی تقسیم کی ہے یہ تقسیم صحیح نہیں ہے. اس کی دھجیاں اڑائیں گے یوں کہیے. اور بہت آسان بات ہے، جس طرح وہ سمجھائیں گے بہت آسانی سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. کل بحث ہوئی تھی تو آپ نے پڑھا تھا کہ حکماء کے نزدیک تصدیق نام ہے کس کا؟ صرف حکم کا. میر صاحب نے فرمایا تھا یہی حق ہے، یعنی تصدیق صرف کس کا نام ہے؟ حکم کا نام ہے. اور اس کی پھر وجہ بتائی تھی کہ چونکہ علم کی قسموں کو بیان کرنے کا مقصد کہ ہر ایک قسم اپنے حاصل ہونے والے طریقے کے ساتھ منفرد ہو، یعنی ایک قسم ایک طریقے سے حاصل ہو، دوسری قسم دوسرے طریقے سے حاصل ہو. اس اعتبار سے انہوں نے پھر علم کی تقسیم بھی کی تھی کہ حکماء کے اعتبار سے اب یوں کہا جائے علم یا تو اس بات کا ادراک ہوگا کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے، تو یہ تصدیق ہے، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا ادراک ہوگا تو وہ تصور ہے. اور امام کے اعتبار سے کہا تھا کہ علم یا تو 4 ادراک کے مجموعے کا نام ہوگا، 4 ادراکات کے مجموعہ، یعنی محکوم علیہ، محکوم بہ، نسبت حکمیہ اور اس بات کا ادراک کہ نسبت واقع ہے یا واقع نہیں ہے. یہ 4 ادراکات کے مجموعہ ہوگا تو وہ تصدیق ہے، اور اس کے علاوہ ادراکات ہیں تو وہ تصور ہے. دونوں کے اعتبار سے کہہ دیا تھا، تشریح کر دی تھی. آج فرماتے ہیں اب رہی مصنف کی تقسیم. مصنف نے کیا تقسیم کی؟ علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور فقط،
تصور معہ حکم، کہتے ہیں یہ تقسیم صحیح نہیں ہے، نہ تو حکما کے مذہب پر صحیح ہے اور امام کے مذہب پر بھی صحیح نہیں ہے۔ اب سنو کیسے۔ حکما کا مذہب کیا ہے کہ تصدیق نام ہے کس کا؟ صرف حکم کا، اور مصنف نے جو تقسیم کی ہے وہاں تصدیق نام ہے کس کا؟ تصور معہ حکم کا۔ تو یہ تو دونوں بالکل مطابق نہیں ہیں، یہ تو بالکل واضح ہو گیا، اس کے لیے الگ سے دلیل کی بھی ضرورت نہیں۔ تو حکما کے اعتبار سے تو قطعی طور پر مناسب نہیں، کیونکہ تصدیق حکما کے نزدیک نام ہے صرف حکم کا، نہ کہ اس تصور کا جس کے ساتھ حکم ہو، کہ مصنف کے نزدیک کیا تصدیق نام ہے کس کا؟ اس تصور کا جس کے ساتھ حکم ہو۔ اور امام کے مذہب پر بھی یہ تقسیم صحیح نہیں ہے مصنف کی، اس کی دلیل دیں گے اور بہت دلچسپ ہے، تو غور سے سنو، انشاءاللہ سبق آسان بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے، مزیدار بھی ہے۔ مذہب امام پر کیوں نہیں؟ امام کا مذہب کیا ہے؟ تصدیق نام ہے کس کا؟ تصورات اربع کے مجموعے کا، یعنی ادراکات اربع کے مجموعے کا، محکوم علیہ کا ادراک، محکوم بہی کا ادراک، یعنی یوں کہہ لیں محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، اور اس بات کو تصور کی نسبت واقع ہے یا واقع نہیں، ان چار تصورات کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تصدیق ہے امام کے نزدیک۔ اور یہاں جو تقسیم کی گئی ہے مصنف نے کہ تصدیق نام ہے تصور معہ حکم کا، یعنی ایسا تصور جس کے ساتھ حکم ہو، یہی نہ ہے، حاصل کیا ہے اس کا؟ ایسا تصور جس کے ساتھ حکم جمع ہو، ایسا تصور جس کے ساتھ حکم جمع ہو۔ اور تصور نام ہے ایسے تصور کا جس کے ساتھ حکم جمع نہ ہو، یعنی ایسے ادراک کا جس کے ساتھ حکم جمع نہ ہو۔ تو اب فرق ہو گیا۔ تو مصنف کی تقسیم کیا ہے؟ علم کی دو قسمیں ہیں، حاصل اس کا تصور فقط، یعنی ایسا ادراک جس کے ساتھ حکم جمع نہ ہو، اور تصور مع حکم، یعنی ایسا ادراک جس کے ساتھ حکم جمع ہو۔ اب سنو اس پر اعتراض، یعنی اس پر کیا خرابی لازم آئے گی۔ کہتے ہیں کہ جب مصنف کے نزدیک تصدیق نام ہے ایسے ادراک کا یا ایسے تصور کا جس کے ساتھ حکم جمع ہو، تو اس طرح ایک تصدیق میں کئی تصدیقیں نکل آئیں گی، ایک تصدیق میں کئی تصدیقیں نکل آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ تصدیق کے اندر محکوم علیہ کا تصور بھی ہے، یعنی محکوم علیہ کا ادراک بھی ہوگا، محکوم بہی کا ادراک بھی ہوگا، نسبت حکمیہ کا بھی ادراک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب جب ان کی تعریف یہ ہے کہ ایسا تصور یا ایسا ادراک جس کے ساتھ حکم جمع ہو، تو ابھی اس اعتبار سے تو محکوم علیہ کا تصور اس کے ساتھ بھی حکم جمع ہو رہا ہے کہ نہیں جمع ہو رہا ہے تصدیق میں؟ بھائی یہ بھی تو داخل ہے۔ تو ایک محکوم علیہ کا تصور ہوا، اس کے ساتھ بھی حکم جمع ہو رہا ہے، گویا کہ ایک تصدیق یہ ہو گئی۔ محکوم بہی کا تصور، اس کے ساتھ بھی حکم جمع ہو رہا ہے، ایک تصدیق یہی ہو گئی۔ نسبت حکمیہ کا تصور، اس کے ساتھ بھی حکم جمع ہو رہا ہے، ایک تصدیق یہ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تین۔ پھر تینوں کا مجموعہ، محکوم علیہ، محکوم بہی، نسبت حکمیہ، تینوں کا تصور اور پھر حکم، ان کے ساتھ بھی جمع ہو رہا ہے۔ کون سی تصدیق ہوئی؟ چوتھی۔ اس کے بعد محکوم علیہ اور محکوم بہی کا تصور، اس کے ساتھ بھی حکم جمع ہوگا۔ پانچ۔ محکوم علیہ اور نسبت حکمیہ کا تصور، اس کے ساتھ بھی حکم جمع ہو سکتا ہے، ہوگا۔ چھ۔ محکوم بہی اور نسبت حکمیہ کا تصور، اس کے ساتھ بھی حکم جمع ہوگا۔ سات۔ تو ایک تصدیق میں، ایک قضیے میں کتنی تصدیقیں بن سکتی ہیں؟ 7 بن جائیں گے۔ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہیں؟ بھائی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تصدیق نام ہے ایسے تصور کا جس کے ساتھ حکم جمع ہو، تو اب ایک تصدیق میں محکوم علیہ کا تصور بھی پایا جاتا ہے، محکوم بہی کا تصور بھی پایا جاتا ہے، نسبت حکمیہ کا بھی تصور پایا جاتا ہے، پھر ہر میں سے ان دونوں میں سے پھر تینوں کا بھی پایا جاتا ہے، پھر ایک کے ساتھ دوسرے کو ملا کے دو کا بھی پایا جاتا ہے۔ تو اب اس طرح جب ہم یہ کہیں گے کہ ایسا تصور جس کے ساتھ حکم جمع ہو، تو ان سب کے ساتھ حکم جمع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے الگ الگ، لہذا تصدیق کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 7۔ کتنی ہوگی؟ 7۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ان تمام ساتوں کی ساتوں قسموں میں حکم تصدیق کی حقیقت سے خارج ہے، اس میں داخل نہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ ایسا تصور جس کے ساتھ حکم جمع ہو، جس کے ساتھ حکم جمع ہوتا ہو، اور جو چیز کسی چیز کے ساتھ جمع ہو اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتی، اس سے صرف ملتی ہے، حقیقت میں داخل
اور جبکہ حکم تصدیق کی حقیقت میں کیا ہونا چاہیے؟ داخل ہونا چاہیے. تو ان تمام صورتوں میں حکم تصدیق کی حقیقت سے خارج ہوگا اور اس کے ساتھ جامع ہوگا. اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جامع ہوگا. تو یہ بھی غلط ہو گیا. پھر مزید آگے بڑھ کے کہتے ہیں بلکہ یہ تفسیر ہی صحیح نہیں بلکہ باطل ہے. میر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو تفسیر یہاں پر کی گئی ہے، تقسیم کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ ایسا تصور جس کے ساتھ حکم جمع ہو اسے تصدیق کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ تقسیم ہی صحیح نہیں بلکہ یہ تصدیق ہی صحیح نہیں، تصدیق ہی باطل ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس صورت میں تصدیق حاصل ہو رہی ہے قول شارع سے. کس سے حاصل ہو رہی ہے؟ قول شارع سے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تصدیق نام ہے ایسے تصور کا جس کے ساتھ حکم جمع ہو. تصدیق نام ہے کس کا؟ ایسے تصور کا جس کے ساتھ حکم جمع ہو. تو تصدیق نام رکھ رہے ہیں کس کا؟ تصور کا. البتہ اس کے ساتھ حکم جمع ہو رہا ہو. اور تصور کس سے حاصل ہوتا ہے؟ قول شارع سے. اور وہ جمع ہو حکم کے ساتھ، اور حکم کس سے حاصل ہوتا ہے؟ حجت سے. ٹھیک ہے. تو یہ تقسیم ہی اس سرے سے کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. پہلے اتنا ترجمہ ملا لو، اس کے بعد آگے میں بتاتا ہوں. وَأَمَّا تَقْسِيمُ الْمُصَنِّفِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى مَذْهَبِ الْحُكْمَةِ. اور رہی مصنف کی تقسیم تو وہ حکمہ کے مذہب پر قطعاً صحیح نہیں. لأن التصدیق عندهم هو الحکم وحدہ، کیونکہ حکمہ کے نزدیک تصدیق نام ہے صرف حکم کا. للتصور الذی معه حکم، نہ کہ وہ تصور جس کے ساتھ حکم ہو. ولا علی مذہب الامام ایضا، اور نہ ہی امام کے مذہب پر یہ صحیح ہوگی تقسیم. کیوں؟ وبیان ذلک، اور اس کا بیان یہ ہے ان حاصل ما ذکرہ المصنف، مصنف نے جو کچھ تقسیم میں ذکر کیا اس کا حاصل یہ ہے ان احد قسمي العلم هو ادراک غیر مجامع للحکم. علم کی دو قسموں میں سے ایک قسم وہ ادراک ہے جو حکم کے ساتھ جمع نہ ہو. والقسم الثانی ہوا ادراک مجامع للحکم، اور دوسری قسم وہ ادراک ہے جو حکم کے ساتھ جمع ہو. ویرد علیہ، اب اس پر اعتراض ہوگا ان تصور المحکوم علیہ وحدہ ادراک مجامع للحکم، کہ صرف محکوم علیہ کا تصور بھی ایسا ادراک ہے جس کے ساتھ حکم جمع ہوتا ہے. فیلزم ان یخرج عن القسم الاول ویدخل فی الثانی، تو لازم آئے گا کہ محکوم علیہ کا تصور قسم اول یعنی تصور فقط سے نکل جائے اور دوسری قسم یعنی تصدیق میں داخل ہو جائے، تصور مع الحکم میں داخل ہو جائے. فیکون تصور المحکوم علیہ وحدہ تصدیقا، تو اب صرف محکوم علیہ کا تصور یہ تصدیق ہو جائے گا. وکذا یکون تصور المحکوم بہ وحدہ تصدیقا آخر، اور اسی طرح محکوم بہ صرف محکوم بہ کا تصور ایک دوسری تصدیق ہوگا. اور ویکون تصور نسبت المقارن للحکم تصدیقا ثالثا، پھر نسبت حکمیہ کا تصور جو حکم کے ساتھ مقارن ہو یہ تیسری تصدیق ہوگا. وَيَكُونُ مَجْمُوعُ هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ الْمُقَارَنَةِ لِلْحُكْمِ تَصْدِيقًا رَابِعًا، اور پھر ان تمام تصورات کا مجموعہ جو حکم سے مقارن ہوگا یہ چوتھی تصدیق ہوگا. وَيَقُولُ كُلُّ اثْنَيْنِ مِنْ هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ، پھر ان تصورات میں سے ہر دو جو حکم کے ساتھ جمع ہوں یہ ایک الگ تصدیق ہوگا، یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہ کا تصور اور حکم، اسی طرح محکوم علیہ نسبت حکمیہ کا تصور اور حکم، اسی طرح محکوم بہ اور نسبت حکمیہ کا تصور اور حکم. تو اس طرح کل فیرتقی عدد التصدیقات فی مثل قولک الانسان کاتب علی مقتضی تقسیمہ الی سبعۃ. تو اب مصنف کی تقسیم کے اعتبار سے الانسان کاتب جیسی مثال میں تصدیقات کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 7 ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وَيَكُونُ الْحُكْمُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا خَارِجًا عَنِ التَّصْدِيقِ مُجَامِعًا لَهُ، اور حکم ان میں سے ہر ایک میں تصدیق سے خارج ہوگا اور اس کے ساتھ صرف جمع ہوگا. فَلَا يَكُونُ تَقْسِيمُهُ مُنْطَبِقًا عَلَى شَيْءٍ مِّنَ الْمَذْهَبَيْنِ، تو اب مصنف کی یہ تقسیم دونوں مذہبوں پر منطبق نہیں ہو رہی ہے. بل لا يكون صحیحا فی نفسه، بلکہ مصنف کی یہ تقسیم صحیح ہی نہیں ہے. کیوں؟ لأن التصدیق علی هذا التفسیر یکون مستفادا من القول الشارع، اس لیے کہ اس تفسیر کے اعتبار سے تصدیق قول شارع سے حاصل ہوگی. ویکون ما یجامعہ، اور جو چیز اس کے ساتھ جمع ہو رہی ہے اس سے مل رہی ہے یعنی حکم، یہ حجت سے حاصل ہوگا. وہذا باطل، اور یہ کیا ہے؟ باطل ہے. کیونکہ ہم کل کے سبق میں یہ بتا چکے ہیں کہ علم کی تقسیم
کیا مطلب یہ ہے کہ اس کی دونوں قسموں میں سے ہر ایک قسم اپنے حاصل ہونے والے طریقے میں کیا ہو، بالکل منفرد ہو، جس سے ایک حاصل کیا جائے اس سے دوسرا حاصل نہ کیا جائے. تو تصور کو قول شارع سے حاصل کیا جائے گا اور تصدیق کو حجت سے حاصل کیا جائے گا. اور یہاں کس سے حاصل ہو رہی ہے؟ دونوں سے، قول شارع سے بھی حاصل ہو رہی ہے اور حجت سے بھی. تو کہتے ہیں یہ باطل ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. تمہارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، تم بیچ میں آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ، ابھی میں پڑھا دے رہا ہوں تو انشاءاللہ جب پورا سن لوگے تم لوگ تو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے دیکھیے، بعض لوگوں نے مصنف کو تقسیم کو صحیح کرنے کے لیے ایک تعویل کی، لیکن میر صاحب اس تعویل کو بھی باطل کر دیں گے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مصنف نے جو تقسیم کی ہے، یعنی ایسا ادراک، تصور، اس علم کی دو قسمیں ہیں. ایک ایسا ادراک، ایسا تصور جو حکم کے ساتھ جمع نہ ہو، اور ایک ایسا تصور جو حکم کے ساتھ جمع ہو. ٹھیک ہے. پہلا تصور ہے، تصور فقط، اور دوسرا تصدیق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ادراک حکم کے لیے معروض نہ ہو، یعنی حکم ادراک کو عارض نہ ہوتا ہو، یہ مطلب ہے. تصور فقط کا کیا مطلب ہے؟ جس کے ساتھ حکم جمع نہ ہو، یعنی اگر علم ایسا ادراک ہے جس کو حکم عارض نہیں ہو رہا ہے تو وہ تصور ہے، اور اگر علم ایسا ادراک ہے جس سے حکم عارض ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ تصدیق ہے. ٹھیک ہے. اب جو آپ نے یہاں پر ساتھ ساتھ تصدیقیں نکالی، اب ان کو اس کے اعتبار سے ملائیے تو دیکھیے، صرف محکوم علیہ کے تصور کو حکم عارض نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی محکوم بہی کے تصور کو صرف حکم عارض ہوتا ہے، نہ ہی صرف نسبت حکمیہ کے تصور کو حکم عارض ہوتا ہے، بلکہ سارے کے سارے مجموعات کو حکم کیا ہوتا ہے؟ عارض ہوتا ہے. تو الگ الگ ہر ایک کا تصدیق ہونا لازم نہیں آئے گا. لہذا ان کی تقسیم کا یہ مطلب ہے کہ اگر حکم ادراک کو عارض ہو تو تصدیق ہے، اور عارض نہ ہو تو تصور ہے. اب آپ اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ حکم صرف محکوم علیہ کے تصور کو بھی عارض نہیں ہوتا، محکوم بہی کے تصور کو بھی عارض نہیں ہوتا، اسی طرح نسبت حکمیہ کے تصور کو بھی عارض نہیں ہوتا، اسی طرح دو کے تصور کو بھی عارض نہیں ہوتا، یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہی کے تصور اس کو بھی عارض نہیں ہوگا، یا محکوم بہی اور نسبت حکمیہ کا تصور اس کو بھی عارض نہیں ہوگا. لہذا مصنف کی تقسیم صحیح ہے. اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں، اس صورت میں یہ تو لازم نہیں آئے گا کہ الگ الگ محکوم علیہ کا تصور تصدیق بن جائے یا محکوم بہی کا تصور تصدیق بن جائے، لیکن ایک خرابی لازم آئے گی. کیا؟ کہ تصورات ثلاثہ کا مجموعہ جو ہے اس کا تصدیق بننا لازم آئے گا. کیوں؟ کیونکہ حکم اسی کو عارض ہوتا ہے. تصورات ثلاثہ، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور اور نسبت حکمیہ کا تصور، اس کو حکم عارض ہوتا ہے، تبھی تو تصدیق کہتے ہیں. تو اب تصورات ثلاثہ کا تصدیق ہونا لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان کا تصدیق ہونا لازم ہو جائے گا. بلکہ خود صرف نسبت حکمیہ کا بھی تصدیق ہونا لازم آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں جو حکم عارض ہوتا ہے وہ کس کو عارض ہوتا ہے؟ نسبت حکمیہ کو عارض ہوتا ہے. تو کیا صرف نسبت حکمیہ حکم سے مل کر تصدیق بن جائے گی؟ تب تو محکوم علیہ کا تصور اور محکوم بہی کا تصور اس سے کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے کہ نہیں خارج ہو جائیں گے؟ اور ایک خرابی اور لازم آئے گی کہ اگر عارض والی یہ صورت مان لیں کہ اگر حکم تصورات کو عارض ہو تو تصدیق ہے، تو اس صورت میں حکم تصدیق کی حقیقت سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جو چیز کسی چیز کو عارض ہو وہ اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے کیا ہوتی ہے؟ خارج ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتی ہے؟ خارج ہوتی ہے. حالانکہ ہم یہ مان چکے ہیں کہ حکم تصدیق کی حقیقت میں کیا ہے؟ داخل ہے، بلکہ حکما کے نزدیک تو عین حکم ہی تصدیق ہے. ٹھیک ہے. تو حکم تصدیق کی حقیقت میں داخل ہے، اور یہاں لازم آئے گا کہ تصدیق کی حقیقت سے خارج ملا. ومنہم من قال، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس تقسیم کا معنی یہ ہے کہ حکم اگر تصدیق کو ادراک کو عارض نہ ہو تو وہ قسم اول ہے. وَإِنْ كَانَ مَعْرُوزًا لَهُ فَهُوَ التَّصْدِيقُ، اور اگر حکم اس کو عارض ہو تو وہ تصدیق ہے. وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ تصور المحکوم علیہ وحدہ، تو اس صورت میں صرف محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، نہ ہی ان دونوں کا تصور، ان تینوں کا تصور، ولا تصور المحکوم بہی وحدہ ولا مجموعہ، اور نہ ہی ان سب کے مجموعے کا تصور، اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک کا نسبت حکمیہ کے ساتھ مل کر ان کا تصدیق ہونا لازم نہیں آئے گا. لیکن یلزم ان یکون مجموع تصورات ثلاث تصدیقا، لیکن تصورات ثلاثہ کے مجموعے کا تصدیق ہونا لازم آئے گا. لأنہ ادراک معروض للحکم، کیونکہ یہ ایسا ادراک ہے جس کو حکم عارض ہوتا ہے. بل یلزم ان یکون ادراک النسبہ وحدہ تصدیقا، بلکہ صرف
نسبت کے ادراک کا بھی تصدیق نہ ہونا لازم آئے گا، لأن الحکم عارض له حقیقتا، کیونکہ حکم حقیقت میں کس کو عارض ہوتا ہے؟ نسبت ہی کو عارض ہوتا ہے۔ ويلزم ايضا ان يكون الحكم خارجا عن التصدیق عارضا له، اور یہ بھی لازم آئے گا کہ حکم تصدیق سے خارج ہو اور اس کو عارض ہو۔ ٹھیک ہے، یہ آج کا سبق ہے، اس کو ملا لیں۔